پیارے دوستو السلام علیکم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے محبوب پیغمبر تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک حاتم بندھا ہوتا تھا۔ اس حاتم میں اسم اعظم تھا جس کی وجہ سے تمام مخلوقات آپ کے حکم کے تابع رہتی۔ اس لیے جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کو جاتے تو یہ حاتم اپنی خادمہ حرم کو پکڑا دیتے اور جب فراغت پاتے تو پھر سے پہن لیتے۔ ایک دن جب اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آزمائش مقصود ہوئی تو ایک دیو جس کا نام سخرا تھا اس نے شکل و صورت حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنا لی اور اس خادمہ سے جا کر انگوٹھی لے کر اپنی انگلی میں پہن لی اور تخت سلیمان پر جا بیٹھا۔ اس کے بیٹھتے ہی دیو، پری اور جن و انسان تمام اپنے عہدے پر بدستور جیسا کہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کھڑے رہتے تھے ویسے ہی اس کے سامنے اس جن کو سلیمان سمجھ کر سب آن کھڑے ہوئے اور پرندوں نے بھی اپنا منصب سنبھال لیا اور سر پر سایہ فگن ہوئے۔ سخرا جن تخت سلیمانی پر بیٹھ کر حکم و احکام کرنے لگا۔ ادھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو اس خادمہ سے اپنی انگوٹھی طلب کی۔ تب وہ کہنے لگی کہ انگشتری تو سلیمان علیہ السلام لے گئے ہیں اور تم کون ہو جو انگوٹھی طلب کرتے ہو؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں، اس سلطنت کا بادشاہ، اور تم نے انگوٹھی کس کو دے دی ہے؟ ہر چند حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ تب سلیمان علیہ السلام وہاں سے اپنے تخت کے پاس گئے اور جا کر دیکھا کہ سخرا دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت اپنائے تخت پر بیٹھا حکم و احکام کرتا ہے اور انگوٹھی اس کی انگلی میں ہے اور تمام مخلوق اس کے آگے دست بستہ کھڑی ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہیں پکار کر کہا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں اور یہ کوئی اور ہے جو میرا روپ بنا کر تخت پر بیٹھا ہے۔ سخرا دیو نے کہا کہ نہیں نہیں، میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں، یہ دیکھو انگوشتری بھی میرے پاس ہے۔ غلط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہر چند درباریوں کو سمجھایا کہ یہ کوئی اور ہے جو میرا روپ بنا کر اور مکر سے میری انگوشتری چرا کر تخت پر بیٹھا حکم کر رہا ہے۔ حضرت کی بات کو کسی نے نہ مانا اور آپ کی تکذیب کی اور چوبداروں نے بھی انہیں دیوانہ سمجھ کر محل سے نکال دیا۔ چنانچہ حضرت سلیمان کو جنوں، پری اور دیو اور آدمیوں میں سے کسی نے نہ پہچانا، آپ کی تعظیم و تکریم نہ کی اور دیوانہ سمجھ کر محل سے نکال دیا۔ تو آپ وہاں سے سیدھے بیت المقدس میں تشریف لے گئے اور سر سجدے میں رکھ کر گریہ وزاری کرنے اور اللہ سے اپنی خطاؤں کی معافی طلب کرنے لگے۔ 3 دن اسی حالت میں رہنے کے بعد جب بھوک سے جسم بے طاقت ہونے لگا تو وہاں سے اٹھے اور مسجد سے باہر تشریف لائے اور بنی اسرائیل والوں کے گھروں کی طرف رخ کیا کہ شاید کہیں سے کچھ کھانے کو مل جائے، لیکن کسی نے بھی آپ پر التفات نہ کیا۔ چنانچہ وہاں سے نا امید ہو کر شہر کی طرف گئے مزدوری کر کے کچھ کھانے کو خرید سکیں، لیکن شہر میں بھی کسی نے آپ کو مزدوری پر نہ رکھا۔ چنانچہ وہاں سے بھوکے پیاسے آپ سمندر کی طرف گئے، یہاں مچھیروں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھا تو ان سے کہا کہ مجھ کو اپنے پاس نوکری رکھ لو کہ ہم تمہارا کام وغیرہ جو بھی ہوگا کر دیا کریں گے۔ تب ایک ماہی گیر نے آپ کو 2 مچھلیاں دینی ہر روز مقرر کی اور نوکر رکھ لیا۔ آخر دن تمام ہوا اور شام تک 2 ہی مچھلیاں پکڑی گئیں۔ یہی 2 مچھلیاں ان کو مزدوری میں ملی۔ ان میں سے ایک مچھلی کو بازار میں بیچ کر روٹی خریدی اور دوسری مچھلی پکا کر خود روٹی کے ساتھ کھائی اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام اسی طرح 2 مچھلیاں روزانہ کے عوض اس ماہی گیر کے پاس نوکری کرنے لگے۔ روزانہ ایک مچھلی بیچ کر روٹی خریدتے اور دوسری پکا لیتے، کچھ آپ کھاتے، کچھ کسی غریب محتاج کو راہ خدا میں دے دیتے اور رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول و مصروف ہو جاتے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام دوپہر کے وقت جب مچھلیاں پکڑ رہے تھے تو ماہی گیر کی بیٹی اسے کھانا دینے آئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک جوان خوبرو سمندر کے کنارے ریت پر سو رہا ہے، درختوں کی ٹہنیاں جھک کر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں اور پتے اسے ہوا دے رہے ہیں۔ وہ لڑکی جوان اور بالغہ تھی۔ حضرت سلیمان کو دیکھتے ہی سمجھ گئی کہ یہ نیک انسان ہے۔ تب اس لڑکی نے اپنے باپ سے سلیمان علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ اس کے باپ نے سب حقیقت حال بیان کر دی۔ ماہی گیر کی بیٹی نے کہا کہ یہ کوئی مزدور نہیں بلکہ مجھے تو کوئی نیک انسان لگتا ہے، اور دریا کے کنارے دیکھا احوال بیان کیا اور پھر کہنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو اگر تم اس سے میرا نکاح کر دو۔ اور بعضوں نے کہا کہ اس ماہی گیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو محنتی، نیک اور ایماندار پایا تو ان کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے کہا کہ فی الحال سوائے اللہ کے دوسرا کوئی میرا اپنا نہیں ہے، اور اس ماہی گیر کی ایک بیٹی تھی جو جوان اور شادی کے قابل تھی۔ تب اس نے حضرت سلیمان کو اپنی بیٹی سے شادی کرنے کی درخواست پیش کی۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ میرا نہ تو کوئی گھر بار ہے، تمہارے سامنے تمہارے پاس مزدوری کرتا ہوں جس کی اجرت روزانہ 2 مچھلیاں ملتی ہیں، ان میں سے ایک بیچ کر روٹی خریدتا ہوں اور ایک پکا لیتا ہوں، بس تمہاری بیٹی کی خوراک اور حق مہر کہاں سے ادا کروں گا؟ تب اس ماہی گیر نے کہا کہ میری بیٹی آپ سے حق مہر نہ چاہے گی اور اس کی خوراک اور مکان کا بندوبست میری ذمہ داری ہے۔ بس حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول کیا اور اس کے ساتھ اس کے مکان پر جا کر اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا۔ تب اس مچھیرے نے کہا کہ اب تمہاری اجرت 2 کی بجائے 3 مچھلیاں ہوں گی۔ بس حضرت سلیمان اپنی بیوی کے ساتھ اسی گھر میں رہتے، دن بھر مزدوری کرتے اور اجرت میں جو 3 مچھلیاں ملتی ان میں سے 2 کو بیچ دیتے، ایک کی قیمت فقیر غریبوں وغیرہ کو دیتے اور دوسرے سے اپنے اور اپنی بیوی کے لیے روٹی خریدتے اور توبہ استغفار کرتے اور تیسری مچھلی کو پکا لیتے۔ ادھر سخرا دیو تخت سلیمانی پر بیٹھ کر بادشاہی کرتا، مگر اس کے طور طریق سے آدمی و پری کو معلوم
معلوم ہوا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں بلکہ ان کے روپ میں کوئی اور ہے، مگر مارے ڈر کے اپنے دل کا راز دل میں ہی رکھتے اور کسی اور سے نہ کہتے، اور اسی طرح 40 دن گزر گئے۔ حضرت سلیمان کا وزیر آصف دیو بہت ہوشیار اور عقل مند تھا۔ اسے بھی شک تھا کہ یہ جو تخت سلیمانی پر بیٹھ کر بادشاہت کر رہا ہے اور حکم احکام دیتا ہے یقیناً سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، اور اس بات کا متلاشی تھا کہ در حقیقت یہ کون ہے۔ چنانچہ ایک دن آصف دیو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس گیا اور ان سے حضرت سلیمان کے بارے میں پوچھا۔ چونکہ حضرت سلیمان روزانہ اپنی تمام بیویوں اور حرموں کے پاس تشریف فرما ہوتے، آصف دیو کے پوچھنے پر بیویوں نے بتایا کہ آج 40 دن ہوئے ہم نے سلیمان کو نہیں دیکھا۔ حرموں نے بھی کہا کہ اب سلیمان ہم سے خدمت نہیں لیتے۔ جو خادمہ کہ آپ کے استنجے وغیرہ کو جاتے اور حاتم اسے پکڑا کر جاتے، اس نے بھی کہا کہ اس دن کہ جب 2 شخص سلیمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اس کے بعد سے سلیمان علیہ السلام نے مجھ سے خدمت نہیں لی، شاید وہ حاتم کسی اور کے حوالے کر کے جاتے ہیں۔ تب آصف دیو نے کہا کہ میں اصل حقیقت حال کا پتہ کرواتا ہوں۔ چنانچہ وہ وہاں سے چلا اور 40 آدمی تورات خان بلا لایا اور تخت کے پاس لے جا کر ان 40 آدمیوں کے ہاتھ میں تورات دی اور انہیں پڑھنے کا حکم دیا۔ بس جب وہ سبھی تورات پڑھنے لگے تو سخرا دیو جو کہ جھوٹا تھا کلام الہی سن کر تخت پر نہ ٹھہر سکا اور بھاگ نکلا۔ ایک طرف ہو کر کونے میں چھپ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن وہاں بھی نہ ٹھہر سکا اور وہاں سے اڑ کر محل کی دیوار پر جا بیٹھا اور اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہوا، لیکن جب کلام الہی کی آواز وہاں تک بھی پہنچی تو مارے خوف کے وہاں سے بھی بھاگ نکلا اور سلیمان علیہ السلام کی حاتم دریا میں ڈال دی۔ حکم الہی سے اس حاتم کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور اس انگوشتری کے سبب دریا کی باقی تمام مچھلیاں اس مچھلی کی تابع فرمان ہو گئیں۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام بھی باقی ماہی گیروں کے ساتھ امر الہی سے اسی دریا پر مچھلی کے شکار کو گئے۔ جب اس ماہی گیر نے جس کے پاس سلیمان علیہ السلام نوکر تھے اپنا جال دریا میں ڈالا تو حکم الہی سے وہ مچھلی اس جال میں آ گئی۔ جب شام ہوئی تو مچھیرے نے وہ مچھلی کہ جس نے حاتم نگلی تھی 2 اور مچھلیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کو اجرت میں دیں۔ حضرت سلیمان نے روزانہ کی طرح 2 مچھلیاں بیچیں اور تیسری مچھلی گھر لے جا کر اپنی بیوی کو پکانے کے واسطے دی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیوی نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو اس میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہی حاتم نکل آئی اور اس کی روشنی سے تمام گھر میں اجالا ہو گیا۔ تب حضرت کی بیوی یہ عجوبہ دیکھ کر متعجب ہوئیں اور خوف زدہ بھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز دی کہ یہ کیسی مچھلی لائے ہو کہ اس کے اندر سے عجیب طرح کی روشنی نکلتی ہے جس سے پورا گھر منور ہو گیا ہے۔ بس حضرت سلیمان نے جب دیکھا تو انگشتری اپنی مچھلی کے پیٹ میں پائی، چنانچہ فوراً اسے نکال کر اپنی انگلی میں پہنا۔ تبھی تمام پرندے آ کر آپ کے سر پر سایہ فگن ہوئے اور ہوا نے آپ کا تخت لا کر حاضر کر دیا، اور جن پری آدمی غرض تمام مخلوقات ان کی ملازمت میں بدستور سابق آن حاضر ہوئے۔ مچھیرے کی بیٹی نے جب یہ حال دیکھا تو سخت متعجب ہوئی۔ تب حضرت سلیمان نے اسے بتایا کہ میں سلیمان بن داؤد ہوں، اور اول تا آخر احوال بیان کیا، اور بعد اس کے ہوا کو حکم دیا کہ ہوا آپ کا تخت اڑا کر محل میں پہنچا دے، اور ملازم جتنے تھے سب دربار میں حضرت سلیمان کے سامنے حاضر ہوئے۔ بس حضرت سلیمان نے محل میں پہنچتے ہی سب سے پہلے ملعون عنکبوت کی بیٹی کو کہ جس کو سیدون سے لائے تھے اور اپنی زوجیت میں لیا تھا اور وہ آپ کے گھر پر مخفی اور اپنے باپ کی مورت بنا کر پوچھتی تھی، جس کے سبب آپ پر 40 دن تک آزمائش رہی، اسے یعنی دختر عنکبوت اور اس کی 4000 لونڈیوں کو جو کہ اس کے ساتھ اس سرکشی میں شریک تھیں سب کو قتل کروا دیا، اور اس کے علاوہ عنکبوت کی ان جادو کی کتابوں کو جو کہ شہر سیدون سے آتے ہوئے سخرا دیو لوٹ لایا تھا اور جن سے جادو سیکھ کر اس نے حضرت کی شکل بنا کر آپ کی انگشتری خادمہ سے دھوکے سے حاصل کی تھی، اور 40 دن تک تخت سلیمانی پر بیٹھ کر بادشاہی اور حکم و احکام کرتا رہا تھا۔ ان تمام کتابوں کو بھی پارا پارا کر کے جلا دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں سے ایک ٹکڑا جو بچ گیا تھا وہ ہندوستان پہنچا، اور اسی سے ابھی تک ساری دنیا میں جادو پھیلا ہوا ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ صرف ایک کتاب تھی جو کافی ضخیم تھی اور حضرت سلیمان نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا دیا تھا، لیکن ان میں سے ایک ٹکڑا نہیں جلا تھا اور اڑتا ہوا ہندوستان میں آ کر گرا۔ اسی سبب اب تک دنیا بھر میں یہاں کے علاقے میں جادو ٹونا موجود ہے۔